السلام علیکم سامعین، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں نقاب پوش۔ چاند پور ایک دور افتادہ گاؤں جو پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا، نہایت پرسکون اور سست رفتار زندگی کا نمونہ تھا۔ یہ قصہ آج کا نہیں بلکہ 1920 کی دہائی کا ہے، جب بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی اور جاگیرداروں کا دورہ تھا۔ چاند پور کی پہچان تھی نواب عارف علی خان کی حویلی، جو آج بھی اپنی عظمت، گزرے ہوئے وقت کی شاندار دنوں اور اسرار سے بھرپور کہانیوں کے سبب مشہور تھی۔ نواب عارف علی خان ایک زمانے میں برطانوی سرکار کے تحت ریاستی افسر ہوا کرتے تھے۔ ان کی موت کے بعد ان کی اولاد میں صرف ایک بیٹا باقی بچا، سلیم خان، جو دہلی میں تعلیم حاصل کر کے واپس آیا اور وہیں اس کی شادی ہوئی۔ سلیم خان کا ایک بیٹا تھا علی خان۔ علی خان ایک ذہین اور سمجھا ہوا نوجوان کلکتہ میں تعلیم حاصل کر کے واپس آیا۔ اس کی ماں بیگم سلیم نہایت خاموش مزاج اور پردہ دار خاتون تھیں، جن کا تعلق ایک رئیس خاندان سے تھا۔ ان کا بچپن نواب کی حویلی میں ہی گزرا تھا، مگر وقت نے سب چھین لیا۔ ان کے والد کو جھوٹے الزام میں زمین سے بے دخل کر دیا گیا اور وہ ماں کے ساتھ دہلی کے ایک کمرے میں چھپ کر رہتی رہیں۔ وہیں سلیم خان سے ان کی ملاقات ہوئی، جو نواب کا بیٹا ہونے کے باوجود سادہ مزاج اور حق گو تھا۔ سلیم خان کے انتقال کے بعد بیگم سلیم نے علی کو چاند پور واپس چلنے پر آمادہ کیا تاکہ وہ اپنی جڑوں سے جڑ سکے اور حویلی کو دوبارہ آباد کر سکے۔ علی، جو کلکتہ میں آثار قدیمہ اور تاریخ کا طالب علم تھا، بچپن ہی سے خاندانی رازوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ جب وہ دونوں حویلی پہنچے تو وہاں کی ویرانی اور خاموشی انہیں کاٹ کھانے کو دوڑی، مگر بیگم سلیم کے چہرے پر ایک عجیب سے اطمینان تھا، جیسے وہ کسی وعدے کی تکمیل کرنے آئی ہوں۔ پہلے ہفتے سب کچھ ٹھیک رہا، مگر 8ویں دن ایک قدیم صندوق غائب پایا گیا۔ وہ صندوق نواب کے وقت کا تھا اور اس میں قیمتی نوادرات رکھے گئے تھے، جن میں مغلیہ دور کی اشیاء اور پرانے دستاویزات شامل تھے۔ پولیس کو بلایا گیا، مگر انگریز تھانے دار صرف خانہ پوری کر کے چلا گیا۔ یہی نہیں، اگلے کچھ دنوں میں کئی قیمتی اشیاء غائب ہوتی گئیں۔ ہر واردات کے بعد صرف ایک چیز رہ جاتی، سیاہ کپڑے کا نقاب، گویا چور کوئی اشارہ دینا چاہتا ہو۔ گاؤں کے لوگوں پر بھی شک کیا گیا۔ زاہد، پرانا نوکر جسے سب جانتے تھے، خاموش طبع، وفادار، مگر اس رات واردات کے وقت اچانک غائب پایا گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ چھپانے کی پرانی عادت تھی۔ بی بی رضیہ، جو کہ حویلی کی صفائی کرنے والی سادہ عورت، مگر اس کے شوہر کا ماضی مشکوک تھا، جو انگریزوں کی مخبری کرتا تھا، وہ اکثر تہہ خانے کے قریب دیکھی جاتی۔ سردار مجید، گاؤں کا بااثر فرد، نواب کے مخالف خاندان سے تھا، جو پہلے بھی زمین کے جھگڑوں میں الجھ چکا تھا۔ اس کے والد کو نواب نے ریاستی زمین سے بے دخل کیا تھا اور یہ تلخی نسلوں تک چل نکلی۔ خالہ زبیدہ، بیگم سلیم کی سہیلی، جو ہمیشہ علی پر نظر رکھتی اور حویلی کے ہر کونے سے واقف تھی، وہ بیگم کے کئی رازوں کی امین تھی، جنہیں علی بھی نہیں جانتا تھا۔ علی نے خود اس معمے کو حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حویلی کی پرانی کتابیں، نقشے اور تہہ خانے کی فائلیں نکالیں۔ ایک پرانا خفیہ دروازہ دریافت ہوا جو سیدھا تہہ خانے میں جاتا تھا۔ وہ تہہ خانہ، جس کی دیواروں پر پرانی تحریریں تھیں، جن میں سے کچھ فارسی میں اور کچھ سنسکرت میں تھیں۔ ایک رات علی چھپ کر بیٹھا رہا۔ آدھی رات کو سیاہ لباس میں ایک شخص نمودار ہوا اور خفیہ دروازے کی طرف بڑھا۔ علی نے اس کے پیچھا کیا۔ علی نے چالاکی سے اسے قابو کیا اور زمین پر گرا دیا۔ جیسے ہی اس نے نقاب اٹھایا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں بیگم سلیم تھی۔ بیگم سلیم نے نہایت سرد لہجے میں کہا، یہ سب تمہیں بتانے کا وقت نہیں آیا تھا، مگر تم نے جان لیا ہے تو سنو۔ اصل میں بیگم سلیم نواب عارف علی کی بھتیجی تھی، جن کے باپ کا حق دھوکے سے چھین لیا گیا تھا۔ نواب نے انہیں اور ان کی ماں کو حویلی سے نکال دیا۔ برسوں بعد سلیم خان سے شادی ہوئی اور وہ اس خاندان میں واپس آئیں۔ اگرچہ سلیم خان کو حویلی کی رہائش ملی، مگر نواب کے تمام قیمتی نوادرات، زیورات اور خاندانی خزانے کو قانونی طور پر اپنے سگے بیٹے کے نام منتقل کر دیا تھا۔ بعد ازاں ان کی موت کے بعد وہ اشیاء یا تو حکومت کی تحویل میں چلی گئیں یا ان پر دیگر طاقتور خاندانوں نے دعوی کر دیا۔
بیگم سلیم کو معلوم تھا کہ وہ قانونی طور پر انہیں شاہ کا دعویٰ نہیں کر سکتی اور علی کو وہ پرانی رنجشوں میں نہیں گھسیٹنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود چپ چاپ خاموشی سے اپنا حق واپس لیں، ایک نقاب پوش کی صورت میں۔ علی کے دل میں طوفان تھا، ماں کا یہ چہرہ اس کے لیے انجان تھا۔ کیا وہ پولیس کو اطلاع دے یا ماں کا راز چھپائے؟ کئی دنوں کی کوشش کے بعد علی نے سب کچھ ضبط کر کے فیصلہ کیا کہ وہ ان نوادرات کو حویلی کے ایک چھوٹے میوزیم میں رکھوائے گا تاکہ سچائی کے وقت کے ساتھ سامنے آئے اور ماں کا خواب بھی مکمل ہو۔ بیگم سلیم نے آخری دن حویلی کے سین میں علی سے کہا، سچ کبھی نہیں مرتا، بس وقت آنے پر ظاہر ہوتا ہے۔ حق وہی ہے جو دل سے محسوس کیا جائے، قانون کی تحریر صرف طاقت کی زبان ہے۔ نقاب پوش کہانی ختم ہوئی، مگر چاند پور میں آج بھی وہ حویلی کھڑی ہے جہاں ایک ماں نے نقاب اوڑھ کر اپنے ماضی کا حق واپس لیا اور ایک بیٹے نے انصاف کا مفہوم نئے انداز میں سمجھا۔